یہ آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ خلجان پیدا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب انسان مر جائے اور مٹی میں گل جائے تو اس کے بعد بھی اس نے زندہ ہونا ہے اور پھر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ سب سے زیادہ گڑبڑ اسی عقیدے میں ہوئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اعمال کی درستی کا انحصار بھی اسی عقیدے کے اوپر ہے۔ یہی عقیدہ انسان کو نیکیوں کے اوپر ابھارتا ہے، یہی عقیدہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، یہی عقیدہ انسان کو زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسان کے اعمال کی اصلاح کے لیے زبردست عقیدہ ہے، اور عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو آخرت کو ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو اس کے تمام اعمال کی جزا سزا مل ہی نہیں سکتی۔ عقل کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک انسان نے اگر 100 انسانوں کو قتل کر دیا ہے، ایک بادشاہ حکم چلاتا ہے اور ایک پورے کا پورا ملک ادھیڑ دیا جاتا ہے، تاراج کر دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اب ایک انسان کے قتل کے بدلے میں ایک انسان، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، چلو ایک انسان کے بدلے میں ایک انسان، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہی سزا ہو سکتی ہے کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اب باقی جو لاکھوں لوگ اس نے مارے ہیں اس کی جزا سزا اس کو کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کا کوئی نہ کوئی ایک دن ہونا چاہیے جب انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے اور پوری سزا ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اس عقیدے پر بہت زور دیا ہے، اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّ رَبُّكَ، تیرا رب ہر حال میں یہ یہاں 7 تاکیدیں آئی ہیں اس فقرے میں قرآن مجید کی۔ یہ عجیب آیت ہے، ایک کے بعد دوسری تاکید، ایک کے بعد دوسرے تاکید کے ساتھ مضمون بیان ہوا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لازماً ہو کے رہے گا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ بالکل حتمی ہے کہ تیرا رب جو ہے لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ان کو ان کے اعمال کی جزا ضرور دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کی جزا۔ ان کے اعمال سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے اعمال کی جزا، لیکن اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف بھی یہی کہتا ہے کہ ان کو ان کے اعمال، انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا ملے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ ویسے انسان سوچتا تو اتنے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے سزا دے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ جس طرح ان سارے انسانوں کو رزق بھی تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو روٹی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں کی عمروں کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی جزا سزا دے گا، اس لیے کہ انہ بما یعملون خبیر، یہ انسان جو جہاں کرتے پھرتے ہیں، بے شک لوگوں کے ساتھ یعنی چھپ کر یہ زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے یہ چھپ نہیں سکتے۔ بے شک انہ، بے شک وہ، بما یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں، خبیر، اس کی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال کی خبر ہے تو بس خبر نہیں ہے، یعنی خبر کا مراد یہ ہے کہ اس کو ان کے تمام اعمال کی خبر ہے، کیسے اعمال کس نے کیے ہیں۔ فرشتوں کو بھی ایک حد تک اعمال کی خبر ہوتی ہے، آگے نہیں ہوتی خبر۔ فرشتوں کو یہ خبر تو ہے کہ فلاں آدمی نے نماز پڑھی ہے، لیکن فرشتوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس جذبوں کے ساتھ انسان نے نماز پڑھی ہے، کس دل کی حاضری کے ساتھ انسان نے نماز پڑھی ہے، کس اخلاص کے ساتھ انسان نے نماز کی، کتنی خشیت، کتنا تقوی، کتنا شوق، کتنی للہیت ایک نیکی کے کام میں تھی، اس کا کچھ پتہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ فرشتے لکھ تو لیتے ہیں کس نے نماز پڑھی، نماز کے اندر کیا ہے، صدقہ کیا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے،
اس کا اب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان دفتروں کے دفتر نیکیوں کے لے کر آئے گا اور بظاہر بہت نیک اور پارسا آدمی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کی حقیقت کو کھولے گا تو کوئی نیکی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں تلف ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے۔ یہ ایک بزرگ جو ہوتے تھے یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے، 7 مرتبہ چھوٹے بچوں سے کہلوایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی بچپن سے یہ ذہن کے اندر تصور و راسخ کرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر بھی رکھتا ہے اور اس کے اوپر جزا بھی دے گا اور اس کے اوپر سزا بھی دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی